بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ماہ محرم الحرام 2025 کا جو ہمارا خطابات کا سلسلہ تھا، آج اس کا آخری یہ ایپیسوڈ ہے۔ دعا کریں کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا، اللہ پاک اس حق کے پیغام پر ہمیں بھی اور تمام مسلمانان عالم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے مختار ثقفی کون؟ سامعین محترم، اگرچہ کربلا کے اندر جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، ان کا بدلہ مختار ثقفی نے ہی لیا، لیکن یاد رکھیں، اگر ایک شخص ایک طرف سے وہ کام وہ کر بھی رہا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں، دوسری طرف سے اگر وہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے تو ہم اس کو منافق تو سمجھیں گے، اسلام کا مجاہد اور اسلام پر احسان کرنے والا اور اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا نہیں سمجھیں گے۔ واضح طور پر اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ یہ کذاب تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اس پر کچھ ہمارے دلائل موجود ہیں۔ سب سے پہلے جامع ترمذی مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثقیف کذاب و مبیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ ثقیف کے اندر ایک شخص کذاب پیدا ہوگا اور ایک لوگوں کو ہلاک کرنے والا اور ظلم کرنے والا پیدا ہوگا۔ عبداللہ بن اسما کہتے ہیں کہ یہ جو کذاب ہے هو المختار، یہ مختار ثقفی ہے۔ اور مبیر کے بارے میں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ حجاج بن یوسف ہے، اور ہشام بن حسان یہ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے جن لوگوں کو قتل کیا ان لوگوں کی تعداد 1,20,000 ہے جنہیں اس نے بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ اس قبیلے کے یہ دو افراد ایسے ہیں، ایک کے بارے میں کذاب کا لفظ حدیث میں بولا گیا اور دوسرے کے بارے میں ہلاک کرنے والے کا لفظ حدیث پاک میں بولا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جو مختار ہے یزم انہ یوحی الیہ، وہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو آپ نے آگے بطور طنز یہ بات کہی، سادہ کا سچ کہتا ہے، اور پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ پڑھی، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ شیاطین بھی اپنے دوستوں اور اپنے اولیاء کی طرف وحی کا سلسلہ لے کے وہ اپنا پیغام ان کو دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس لحاظ سے یہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں نمودار ہونے والا شخص تھا، کانا خروج المختار الکذاب، الکذاب کے لفظ بولے کہ یہ مختار ثقفی کذاب تھا جس نے اہل بیت کا نام لیا اور اس نام پر ہی پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے پھر اپنا آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور بات یہاں تک پہنچی الذی ادعى النبوہ، اس نے آخر میں آ کے نبوت کا بھی معاذ اللہ دعویٰ کر دیا۔ یہ تاریخ الخلفاء کے اندر موجود ہے۔ اور پھر فوات الوفیات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ الکذاب المختار کذب علی اللہ، کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتا تھا، وادعا، اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ان الوحی یاتی، کہ اس کے پاس وحی آتی ہے من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر اس کا ایک مستقل طور پر روافض کے اندر فرقہ بن گیا جس کو فرقہ مختاریہ کہا جاتا ہے، اور یہ امامت کو حضرت محمد بن حنفیہ کی طرف موڑ دیتے ہیں حضرت امام حسین کے بعد۔ تو حالانکہ وہ فاطمی سید نہیں ہے، یعنی حضرت علی کی دوسری اولاد ہے، تو انہوں نے پھر امامت کو ادھر موڑا محمد بن حنفیہ کی طرف، اور پھر یہاں تک یہ کہتا تھا، اس نے کبوتر رکھے ہوئے تھے اور کہا کرتا تھا کبوتروں کی صورت میں میرے پاس فرشتے جو ہے وہی لے کر آتے ہیں، اور اس کے پاس ایک کرسی تھی، اور کہتا تھا یہ امیر مومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے مجھے کہ جس کرسی پر میں بیٹھتا ہوں۔
امام زرکلی نے لکھا ہے کہ اس کے بارے میں واضح طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ادن نبوہ، کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ بہت سارے لوگ یہ بات کہا کرتے تھے، یہ امام زرکلی کا کہنا ہے۔ ابن کثیر نے تو یہ دعویٰ کیا کہ ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھنے والا بندہ تھا معاذ اللہ، بعد میں پھر اس نے دیکھا کہ لوگوں کی توجہ چونکہ اہل بیت کی طرف ہے، یا اہل بیت کا نام ایسا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے جو اہل بیت کا نام لیتا ہے، اس نے پھر وہ ایک پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت کہ لوگوں کو اس طرف لایا جا سکتا ہے کہ میرے پسات کھڑے ہو جائیں گے جب میں اہل بیت کی بات کروں گا۔ ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بغض رکھتا تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یاد رکھیں، اگر صرف تاریخ کو ہی دیکھ لیا جائے تو یہ میرے پاس تاریخ طبری ہے، اس کے اندر واضح طور پر اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مخالفت کی ہے، کئی جگہوں پر اس نے معاذ اللہ قرآن و سنت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو تم میرے پاس آؤ اور بیعت کر لو اور کہو کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن اور سنت پر بیعت کرتا ہوں، تو یہ کہنے لگا قرآن سنت کی بات نہ کریں، میرے ساتھ لینے دینے کی بات کریں، کچھ حصہ مجھے دیں کچھ حصہ آپ لیں۔ تو یہ ایسا شخص کہ جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا، سن رکھو واللہ یہ ایڑیاں رگڑ کے میرے نقش قدم پر اس کو چلنا چاہیے عبداللہ بن زبیر کو، معاذ اللہ، حالانکہ وہ صحابی رسول ہے۔ اس طرح کی یہ گفتگو کرتا رہا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بہت عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اس کو دیکھ کر جب لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ ایسا شخص ہے، یہ کذاب ہے، تو یہ واضح طور پر تاریخ میں بھی یہ دیکھا جائے تو اس کے بارے میں یہ گواہیاں ملتی ہیں کہ اس کا کردار کوئی اچھا نہیں تھا کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ صحابہ کا بھی با ادب تھا اور باقی جو مشاہیر اسلام ہیں ان کا یہ با ادب تھا۔ اب آخر میں ایک حوالہ میں اہل تشیع کی کتاب سے پیش کروں گا کہ وہ بھی اپنی کتابوں کے اندر اس کے بارے میں لکھ گئے، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ یہ میرے پاس جال کشین کی کتاب موجود ہے، اس میں ایک حوالہ جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ ان ابی عبد اللہ کان المختار یکذب علی علی ابن الحسین، کہ یہ مختار ثقفی ایسا شخص تھا جو امام زین العابدین کے اوپر جھوٹ گھڑتا تھا۔ یہ واضح طور پر یہاں پہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہیں پہ اگر دیکھیں تو یہ موجود ہے کہ کاتب مختار نے ایک خط لکھا الی علی ابن الحسین، حضرت امام زین العابدین کی طرف، اور اس نے عراق سے کچھ تحفے بھیجے آپ کی طرف، اور وہ لوگ جو لے کر آنے والے تھے تحفے وہ حضرت امام زین العابدین کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور اجازت چاہنے لگے کہ ہم مختار ثقفی کی طرف سے تحفے لے کر آئے ہیں۔ تو آپ نے اپنے پیغام رساں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ انہیں کہہ دو کہ میرے دروازے سے دور چلے جائیں، کہ میں فإنی لا اقبل ہدای الکذابین، کہ میں جھوٹوں کے جو تحفے ہوتے ہیں ان کو قبول نہیں کرتا، اور ولا اقرأ کتبہم، اور میں کتابیں جو ان کے جو خط ہیں وہ بھی میرے پاس جو آتے ہیں وہ میں نہیں پڑھتا۔ اور پھر یہاں تک ہے کہ اس نے 40,000 دینار آپ کو تحفے کے طور پر بھیجے، تو ولم یقبلھا، آپ نے ان کو نہ قبول کیا اور آپ نے واپس بھیج دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ میں نے نہیں لینے، جاؤ اسے واپس بھیج دو اور واپس دے دو۔ یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے پھر امام زین العابدین کی طرف سے جب کچھ بھی اس کو رسپانس نہ ملا، اہل بیت کے نام پر یہ چونکہ اپنی دکانداری چمکانا چاہتا تھا، تو اس نے پھر حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے تھے ان کی طرف توجہ کی اور کہنے لگا کہ میں آپ کو امام بناتا ہوں۔ تو یہ امام زین العابدین سے اس نے کنارہ کشی کر لی۔ یہ کہ بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو مذہب تھا اس کو پھر کیسانیہ کہا جانے لگا، مختاریہ کہا جانے لگا، تو یہ کیونکہ اس کا لقب تھا کیسان۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اس واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مختار ثقفی اسلام کے اندر ایک ایسا شخص ہے کہ جو مدعی نبوت بھی ہے، اور اہل بیت کے نام پر اس نے لوگوں کو جھوٹ بولا، اور آج تک ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ، بلکہ یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر جو اہل تشیع ہے ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے سچ جان کر جئیں اور جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔